تحفظ صاحب کی کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کورس کر رہے ہیں تو انہیں اس کو قائم رکھ رہے ہیں اکھو ساروانا اچھا کون نے تعریف کی تھی تھوڑی صحیح پڑھو ساروانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صلی اللہ تعالی علی حبیب خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا مولانا ساڑے ایک گھڑی 100 سال دے بن تو ساڑے ایک گھڑی 100 سال دی بیٹھی کانے پئی تو ساڑے بال دی سار بانا مہربانا رہیا ایک وچھوڑا دوجے تانے جگ دے ایک وچھوڑا دوجے تانے جگ دے پیرا تھی سر تک علم میں آگ دے پیرا تھی سر تک علم میں آگ دے ساروانا مہربانا آخری شعر دیکھیے منقبت سے کیسے میں ریلیٹ ہو جاؤں گا کہ بھول دے نہیں ہو بول مٹھڑے ڈول دے سبحان جاگ کے رہنا بھول دے نہیں ہو بول مٹھڑے ڈول دے بول ساول یار رول دے ساروانا مہربانا راغیا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آیا اور مٹھی بند کر کے آیا میں اور آپ آئے ہیں نا ہم یہ ذکر کر رہے ہیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے آقا گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما ہو کر غلاموں کا یہ درود و سلام سنتے بھی ہیں یہ محفل پہچانتے بھی ہیں ابو جال بارگاہ مصطفیٰ میں آیا ہاتھ بار ہے اور کہنے لگا اے محمد مجھے بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر آپ بتا دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں برادران اسلام جب ابو جال نے مٹھی کو بند کیا آقا کے سامنے یہ بات کی میرے آقا نے فرمایا اے ابو جال تو بتائے گا کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے یا تیرے مٹھی والے چیز بتائے کہ میں مصطفیٰ کہ تیرے مٹھی والی چیز بتائے کہ میں مصطفیٰ کیا ہوں جب ابو جال نے ہاتھ کو کھولا
تو ابو جال کے ہاتھ کے اندر جو کنکریاں تھی وہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی تھی. تو برادران اسلام جو آج ہم یہاں پہ آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، میرے آقا گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر اس درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور اپنے غلام کی پہچان بھی کرتے ہیں. اس لیے سارے آئے ہیں باوضو ہو کر سروں کو ڈھانپ کر میرے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اس محبت کے ساتھ آقا کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب جھوم جھوم کر آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرے، کیونکہ جو بے مثل و بے مثال نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا. اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا. دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میرے مالک جنہوں نے یہ اہتمام کیا، بھائی رضوان صاحب اور گھر کے اندر برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما. میرے مالک اس علاقے کے اندر کرم فرما. میرے مالک ہر ایک کے اوپر اپنا فضل فرما. آقا کریم علیہ السلام کا میلاد محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبی گھر کی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آگ سے جل جائے بشر. مل کے پڑھو سارے، بڑا مزہ آئے، پتہ لگے سارے منن والے بیٹھے. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بغض حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا ہے. بغض کلیجے کو جلا دے. سناؤ خیبر و خندق کے قصے اپنے بچوں کو، سناؤ خیبر و خندق کے قصے اپنے بچوں کو، کیونکہ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. اور انہیں بتایا کرو کہ حسین
क्यों आंख मिलाई थी, क्यों बात बढ़ाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे। آمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے میرے مالک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور ہمارے ان بزرگ محترم کو میرے مالک بیمار کربلا کا صدقہ شفائی کاملہ عطا فرما۔ بھائی وسوسہ بیمار ہے میرے مالک ان کو بھی شفائی کاملہ عطا فرما۔ میرے مالک اس پورے علاقے کے اندر اس گھر کے اندر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے مالک ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی میرا خواجہ، اجمیر کا ساقی میرا خواجہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ وسدی آقا تشریف لے آئے، اللہ میرے مالک آج اس گھر کے اندر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ انہوں نے جو لنگر کا اہتمام کیا میرے مالک وہ قبول فرما۔ اس گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا کے صدقہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اور جو بات میں کرنے لگا اس بات کے سب نے آمین ضرور کہنی ہے کہ آقا کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ آقا جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں مر بھی جاؤں تو
اپنے تیار میں رکھنا صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تھکے بیٹھے ہو سارے تھکے گردوں میں ہاتھ بلند کرو نا پتہ چلا سوڑ جی کیڑا کیڑا تھکا ہوا جاگتے بیٹھے ہو سارے جاگتے بیٹھے ہو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دلے نالار کے کاموں کے لیے ہے. آبائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمین الحمدللہ رب العالمین. سارے بھائی دعا مانگے. میری ایک دلی خواہش ہے کہ دعا سے پہلے غازی بھائی سے میں دو شعر سننا چاہتا ہوں، میری اپنی پسند ہے. اگر کوئی بھائی ناراض نہ ہو کیونکہ یہ نعت پڑھتے ہیں نا تو پرانا ماحول یاد آتا ہے تو میں اس لیے ان سے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی جو وہ سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوانا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. لب کے لیا کتھوں، میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری مثال دا. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات جیڑا تیرے دیوے بالے، جیڑا تیرے دیوے بالے تو دے بالدہ. میں لب کے لیا کتھوں، میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے والدہ. آمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرا مالک ہماری دعا کو قبول شرف عطا فرما. میرا مالک ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. بھائی غازی صاحب فرمان ہے میرے والد کو شفاء کاملہ عطا فرما کہ پورے علاقے کے اندر اپنی برکت اور رحمت و نزول فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین
کفن میلا نہیں ہوتا محبت کرنے والے سے وہ جذبہ سنا لگا محبت کرنے والے سے وہ جذبہ سنا لگا یہ جیسے من میں سما جائے یہ جیسے من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا وہ لوگ میں لیتے ہیں سحر نام شب نمی قطرے وہ لوگ میں لیتے ہیں سحر نام شب نمی قطرے نبی کی نعت سن لیتا نبی کی نعت سن لیتا وہ من میرا نہیں ہوتا جو نام خبروں میں نہیں جھکتی کبھی آنکھیں جو نام خبروں میں نہیں جھکتی کبھی آنکھیں میں نے جو پیارے اپنے کا میں نے جو پیارے اپنے کا مدد میرا نہیں ہوتا میرے مالک اس گھر کے اندر اپنی برکتوں اور رحمتوں کو نازل فرما میرے مالک سب کو آپس کے اندر پیار اور محبت کی عطا فرما میرے مالک جو بیمار ہے تو بیماروں کا بنا کا سب کا شفا عطا فرما آج کی یہ ساری حاضریت کا برداشت کر قبول منظور فرما میرے مالک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو اولادوں کو اولاد مدینہ عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا میرے مالک ہم سب کو شرف قبولیت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین بابا جی السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاک اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آنکھے حلیمہ ہویا کمال آنکھے حلیمہ ہویا کمال جدہ ملی کوئی نہیں
او ملیا لالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں آکھے حلیمہ حسدات ہوندی سجری سویرے حسدات ہوندی سجری سویرے اتھو چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے اتھو چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں آکھے حلیمہ برادران اسلام سارے تسی بھائی کھڑے ہو اسی سارے آج آقا دا میلاد منا رہے ہیں جس وقت آقا کریم علیہ السلام مکہ دی سرزمین تے تشریف لے کے آئے نا تے مکہ دی حالت یہ آئی کہ لوگ اپنی ماواں نو بازاراں دے اندر بیچ کے آندے آئے بولی لا دیندے باپ نو گلے دے وچ پٹا پا کے دھروکیا جاندا ہے اس وقت عرب دی حالت بہت ماڑی آئی اس وقت جنگ کس گل تو ہوئی ہے کہ ایک گھوڑے نو پانی پلایا گیا دوسرے دے گھوڑے نے اگر پانی پہلا پی لیا تو اس گل تے جنگ چھڑ گئی ہے اور سالہ سال جنگاں لگی رہنیاں جس وقت آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے سب تو پہلے آپ نے ماں دی عزت بلند کی تھی آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تواڈے چوں خوش نصیب ہویا سن حج کر دیاں عمرہ کر دیاں کوئی پتہ نہیں حج بھی قبول ہے یا عمرہ قبول ہے کہ کوئی نہیں میں پیسہ لایا وقت ضائع کیتا سارا کچھ گئے سب کچھ ضائع ہو جاندا اگر دل دے وچ والدین دی محبت نہیں میرے آقا نے فرمایا بھائی اگر کوئی بندہ دیہڑی دے وچ ایک واری والدین دے چہرے نو محبت نال ویکھے نا اللہ پاک مقبول آئی دا ثواب عطا کریندا تے آج میلاد دا پیغام ہی ہے کہ آج اساں ساریاں آقا کریم علیہ السلام دے نال جڑا ای اسے محبت دا تقاضا پیش کر رہے ہیں نا یہ ہے کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک دی سرزمین تے آئے نا ہجرت کر کے ایک مسجد دی بنیاد رکھی مسجد ایک آئی لیکن جڑا عمل کیتا آقا کریم علیہ السلام نے ایک مہاجر نو کھڑا کیتا اور ایک انصار نو کھڑا کیتا فرمایا بھائی تو سے آپا ہی دوئے براؤ الگ نہیں کیتا جوڑیا معاشرے دی مساوات ہی رکھی کہ کوئی کسی تو الگ نہیں کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی اجمی نہیں کوئی عربی نہیں تو سارے برابر ہو تو سے آج سارے ہکو گویا مسجد نالو بھی زیادہ اہمیت آقا کریم علیہ السلام نے بھائی چارے نو دیتی ہے ٹھیک ہے آج میلاد دا پیغام یہ ہے کہ اپنے والدین دا احترام کرو انہاں دے نال محبت دے نال پیش آؤ آپس دے وچ پیار اور محبت رکھو اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرش وزینت فرش وقاسم رزق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سارے باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا تاجدار انبیاء برادران اسلام جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ ایسا حسین و جمیل آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا آقا کریم علیہ السلام کے در اقدس پہ گیا جب میں آقا کے سین میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ میرے آقا سرخ ڈوروں والی جمنی چادر اپنے کاندھوں پہ اوڑے بیٹھے ہیں اور ادھر آسمان پہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر آمنہ کے لال کی طرف دیکھتا اور ایک نظر آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں فیصلہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ حسین چہرہ کس کا چہرہ ہے تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے سب سے زیادہ حسین چہرہ سب سے زیادہ محجبی چہرہ میرے آقا کا چہرہ ہے تو شاعر کا کہتا ہے کہ آقا تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں غروب ہوتا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں
یہ غروب ہوتا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں، یہ انتخاب فقط میرا انتخاب نہیں، خدا کے گھر میں بھی محمد کا جواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور نقاب مکھ تھیں لہا کے ڈٹھے، نقاب مکھ تھیں لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے، وہ ایڈا سونا مثال کئی نہیں، رب بھی نیڑے بہا کے ڈٹھے، وہ ایڈا سونا مثال کئی نہیں، رب بھی نیڑے بہا کے ڈٹھے۔ برادران اسلام، وہ حسین و جمیل چہرہ آج اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہو گیا ہے۔ برادران اسلام، جب میرے آقا آئے ظلمت گدے چھٹ گئے، نور کی برسات ہونے لگی، ہر گھر کے اندر اللہ نے برکتوں کا نزول فرما دیا۔ وہ عرب کا معاشرہ کہ جس کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں لوگ زندہ درگور کر دیتے ہیں، آقا کی آمد پر ہم میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ لوگ سوال کریں کہ یہ سارا اہتمام کیوں کرتے ہو، ان کو بتایا کرو ہماری بساط یہ ہے، ہم جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، ہماری بساط یہ ہے، ہم تقریریں کروا دیتے ہیں۔ میرے رب کائنات نے اپنے محبوب کی آمد پر اعلان فرما دیا کہ عرب کے لوگوں کے اندر جب بچی پیدا ہوتی ہے یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، آمد میرے مصطفیٰ کی ہے۔ عرب کی گھر کے اندر کسی گھر میں کوئی بیٹی نہ پیدا ہو، بچہ پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور یاد رکھیے گا رب کائنات نے بیٹے تقسیم کیے ہیں میرے آقا کی آمد پر، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم آقا کے میلاد کے اندر خرچ کریں۔ یہ جو آپ کے قدموں سے دھول لگی ہے نا، یہ ذکر مصطفیٰ کے اندر لگی ہے۔ آپ باوضو ہو کر چل رہے ہیں، آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، رب کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں مٹی کے ذرات ہر چیز گواہی دے گی کہ یہ عاشق رسول جہاں سے رسول پاک کا ذکر کرتے ہوئے گزرا، میرے نبی کا ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اعمال تولے جائیں گے، پلڑا لگایا جائے گا۔ برادران اسلام، ہمارے دامن میں کوئی اور چیز نہیں ہوگی، ہمارے اعمال کوئی نہ ہوں گے۔ ہمیں فخر اعمال پہ نہیں ہے، ہمیں فخر ہے تو مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر ہے، ہمیں نسبت پہ فخر ہے، ہمیں تعلق پہ فخر ہے۔ برادران اسلام، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ دنیا کے اندر اگر ہماری اوقات بنی ہے تو آقا کے قدموں سے بنی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور ہمیں عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ کہ جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوئی، اس سے پہلے میری اوقات کیا تھی مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ حضرت بلال رنگ کے کالے موٹے ہونٹ کوئی جانتا نہیں ہے، غلام ہے جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مگر جب بلال کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے، ارے وہی بلال ہے مکہ فتح ہوتا ہے۔ بلال کو میرے آقا حکم فرماتے ہیں، اے بلال آج کعبہ کی چھت پر چڑھ جا، آج کعبہ کی چھت پر چڑھ جا۔ ارے اے بلال کو عزت کا کس لیے ملی، بلال کو عظمت کس لیے ملی، بلال کو رفعت کس لیے ملی؟ کیونکہ بلال کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی تھی۔ اس لیے جب بلال کعبہ کی چھت پر چڑھے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں مدینہ میں تھا منہ کعبہ کی طرف کر کے اذان دی، میں جہاں بھی ہوتا منہ کعبہ کی طرف کرتا، آج میں کعبہ کی چھت پر ہوں، منہ کس طرف کروں؟ میرے آقا نے گویا پیغام دے دیا امت مصطفیٰ کے لیے۔ بلال نے سوال کر کے امت مصطفیٰ کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں حجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یار بیمار تو میں ہوں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دعا
دعا کریں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے مالک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس گھر کے اندر برکت و رحمتوں کا نزول فرما میرے بھائی کو شفائی کاملہ عطا فرما بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرما ان کے والد محترم کو میرے مالک کی شفاء کاملہ عطا فرما میرے مالک کرم فرما میرے مالک سب کے حال پر کرم فرما دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ بڑی مہربانی سارے دی नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए ताकीर नारा आसरे मिठे मदनी दे मिठे मदनी दे साडे हाल ते करम हजार होसन बू बकर उमर उस्मान अली बू बकर उमर उस्मान अली बू बकर उमर तहे दिल से तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से बड़े खूबसूरत तरीके से आका का मिलाद मनाते हुए यहाँ तक पहुँचे मैं मलिक शकील साहब की तरफ से इनके भाइयों की तरफ से इनके जो कज़न है उनकी तरफ से तमाम जुलूस को खुश आमदेद कहता हूँ अल्लाह पाक साहब की ये काविश अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए बाकायदा छोटी सी तिलावत होगी और नात के कलिमात होंगे उसके बाद दुआ होगी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بندہ جنہ بھی مدینے تو دور ہوئے توجہ آپ کی جاتے ہوئے بندہ جنہ بھی مدینے تو دور ہوئے دل عاشق دا دور نہیں ہو سکتا آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بڑے قیمتی اشعار بندہ جنہ بھی مدینے تو دور ہوئے دل عاشق دا دور نہیں ہو سکتا دل لفظ وضو نہ کرن تے میں نات پڑا انہا بڑا قصور نہیں ہو سکتا لفظ وضو نہ کرن تے میں نات پڑا انہا بڑا قصور نہیں ہو سکتا تے قاسم نبی دی حیات تے منکراں دے توجہ قاسم نبی دی حیات تے منکراں دے کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا الصلاۃ والسلام علی توجہ سے اونچی آواز سے درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پنجابی دے شعر سب تو ذیشان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شان دی شان ہو سی طالب اعلان سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شان دی شان ہو سی طالب اعلان سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی پچھلی کتاباں جس دی مشہوریاں ہیں بڑے قیمتی شعر پچھلی کتاباں جس دی مشہوریاں ہیں ساری نشانیاں او دے وچ پوریاں ہیں ساری نشانیاں او دے وچ پوریاں ہیں اس دا جو کلمہ پڑھ سی توجہ اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب اعلان سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی توجہ رکھیے گا اچھا یہ تھوڑے آگے ہو جائے تاکہ رستہ خالی ہو جائے لوگوں نے گزرنا بھی ہے تھوڑے قریب ہو جائیں جو میری طرف حضرت طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو اپنے بھتیجے کو نا انہوں نے ہی بڑا کیا ہے پالا ہے پوسا ہے توجہ رکھیے گا شاعر لکھتا ہے یہاں پہ تتیاں ہوا کولو اس نو چھپا کے رکھی تتیاں ہوا کولو اس نو چھپا کے رکھی اونوں یہودیاں کولو بس
تو بچا کے رکھی انہوں یہودیاں کولوں بس تو چھپا کے رکھی سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی طالب اعلان سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی آج میرے بھائی اور دوست دور میں نرم نرم گدوں پہ نرم نرم بستروں پہ لیٹتے ہیں سوتے ہیں آرام کرتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی محمد رسول اللہ کا بستر کیا تھا توجہ رکھ پتے کھجور والے اس دا بچھوڑا ہو سے پتے کھجور والے اس دا بچھوڑا ہو سے سورج دے چند ستارے اس دا کھیلونا ہو سے آج ہم بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے دیتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونے کیا تھے چاند اور سورج توجہ رکھیے گا پتے کھجور والے اس دا بچھوڑا ہو سے سورج دے چند ستارے اس دا کھیلونا ہو سے عرش العلا دے اتے عرش العلا دے اتے رب دا مہمان ہو سی عرش العلا دے اتے رب دا مہمان ہو سی طالب اعلان سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی اور آخری شعر توجہ رکھیے گا دل تو قریب ہو سی سب دا حبیب ہو سی سبحان اللہ جو آقا سے محبت کرتا ہے مجھے سے بولو سبحان اللہ دل تو قریب ہو سی رب دا حبیب ہو سی حشر دے آڑے سب دا اے ہو خطیب ہو سی حشر دے آڑے سب دا اے ہو خطیب ہو سی سب تو زیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی طالب اعلان سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ پاک حوض کوثر نصیب عطا آج میں ایک پیغام چھوٹا سا یہاں پہ دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں مرزا قادیانی اس کے چیلے محنت کر رہے ہیں آئے روز محنت کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان پھسلتے جا رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ میرا حبیب آخری ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بھائیو ختم نبوت پہ ڈٹ جاؤ ختم نبوت پہ ڈٹ جاؤ جہاں پہ بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہو ناموس رسالت کا مسئلہ ہو ڈٹ جاؤ جان جاتی ہے تو چلی جائے سب کچھ مال لٹتا ہے لٹ جائے لیکن نبی کے ناموس پہ حرف نہ آنے دینا کرو گے نا انشاءاللہ ناموس کی حفاظت سارے ہاتھ بلند کر کے فضا میں کرو گے نا انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ ہم تیار ہیں ختم نبوت کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب جہنم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا الہ العالمین تو رب ہے غفور الرحیم ہے تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سے جتنی بھی غلطیاں
غلطیاں کوتاہیاں لرزشیں جانے انجانے میں ہوئی ہیں اللہ ہماری غلطیوں کو ہماری کوتاہیوں کو ہماری لرزشوں کو اس ماہ مقدس کی برکت سے معاف فرما یا الہ العالمین تین کلام مقدس جو میں نے خود تلاوت کی ہے یا اللہ جو پڑھا گیا یہاں پہ بیانات ہوئے تلاوت ہوئی نعت ہوئی یا اللہ آقا علیہ السلام کی روبرو تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جتنی بھی کلام مقدس پڑھی گئی یا اللہ آقا علیہ السلام کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کلام مقدس کا ثواب یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا یا اللہ اس کلام مقدس کا ثواب صحابہ کرام اولیاء کرام تبع تابعین ولی اللہ دین کے جتنے بھی کام کرنے والے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی روح مبارک کو پہنچا یا اللہ خصوصاً بالخصوص اس کلام مقدس کا ثواب یا اللہ بھائی شکیل صاحب کے والد صاحب یا اللہ ان کے عزیز و اقارب چھوٹے بڑے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی بخشش فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما اور یا اللہ خصوصاً بالخصوص یا اللہ یہ جو جلوس کی شکل میں ہم لوگ جا رہے ہیں یا الہ العالمین اس کے اندر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان کے عزیز و اقارب چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی روح مبارک اس کلام مقدس کا ثواب پہنچا یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان سب کی بخشش فرما ان کی سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما یا الہ العالمین مسعود اور امین صاحب بیمار ہیں ان کے لیے ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے یا الہ العالمین یا اللہ جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ اس بیماری سے ان کو محفوظ فرما یا اللہ جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما یا اللہ آج تو بڑا مبارک دن ہے بڑا پیارا دن ہے یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ یا اللہ اس دن تیرے آقا مدنی محمد رسول اللہ کی پیدائش ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی محمد رسول اللہ یا اللہ اس دن تشریف لائے یا اللہ ان کے صدقے یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ یا اللہ آقا مدنی محمد رسول اللہ انہوں نے تو ہمیں پل پل یاد کیا سیکنڈ سیکنڈ یاد کیا منٹ منٹ یاد کیا یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے کر رہے یا اللہ یہ جو ٹوٹا پھوٹا یا اللہ ان کی ادب میں ان کے احترام میں یا اللہ جو کر رہے ہیں یا اللہ اپنی برگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما آقا کی ناموس پہ مر مٹنے والے ہو جائے یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ مر مٹنے والے ہو جائے اپنی جان مال جاتا ہے تو چلا جائے یا اللہ آقا کی ناموس پہ حرف نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے یا اللہ یہ بھائی شکیل صاحب ان کے بھائیوں نے یا اللہ جو بھی یا اللہ یہ اہتمام کیا جلوس کو یا اللہ ان کے احترام کیا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ان کے مال جان میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب عطا فرما یا اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب عطا فرما ملازمت کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب عطا فرما ہمارے محترم بھائی مسعود صاحب یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما بھائی عامر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما ان کے والد ملک انور صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما یا اللہ اور بھی جو بیماری یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی رحم اور کرم والا معاملہ نصیب عطا فرما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وآل بيته اجمعين آمين برحمتك يا